اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا جو سبب تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے مکہ کی طرف نکلے تھے، وہ وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا تھا، وعدہ خلافی کی، مسلمانوں کے ساتھیوں کو مارا۔ قصور بھی ان کا، وعدہ بھی انہوں نے توڑا، بدعہدی بھی انہوں نے کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ جب آپ نکلے مکہ میں آئے، آ کر آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ آئے، آپ نے فرمایا بھائی جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امان، عورتوں اور بچوں کو مکمل امان ہے جس حال میں بھی ہوں، اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آ جائے اس کو بھی امان، جو حرم میں آ جائے اس کو بھی امان۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آئے، لیکن جب آپ نے یہ اعلانات کیے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ تو عام معافی کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ یہ اس نبی کے امتی ہیں، اور یاد رکھو اگر ہم اس نبی کے امتی نہ ہوتے، اچھے اور برے کا فرق نہ ہوتا اور تمہاری طرح بدماشی کرتے، تب کا اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ ہم اصول پسند لوگ ہیں، اسلام پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، صحیح تعلیم اور صحیح دین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور حقیقت پسند لوگ ہیں، دلائل اور حقائق کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اندھا دھند بچوں اور عورتوں کو مارنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ اگر اندھا دھند کام کرنا ہوتا تو ہمارے پڑوس ممالک کو 20-25 سال نہ لگتے، 2-4 سال میں کام ختم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کسی بھی جگہ کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہو یہ آسان ہوتا ہے، اور چن چن کے مارنا ہو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگرچہ آج پوری دنیا میں مظلوم ہے، لیکن حق پر اور سچ پر ضرور ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس معاملے میں ہمیں کبھی مایوسی نہ ہوئی ہے، نہ ہے، نہ ہوگی کہ ہم حق کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر ہم مظلوم